محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا محبوب رب العالمین. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا. یہ محفل کن فقا نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. اور دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور ان کو یاد کرنے سے محبت کے کمل کھلتے ہیں. بڑی خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. زینت مسند صدارت، رونق بزم، رونق محفل، تاجدار اقلیم ولایت، زینت المشائخ، فخر المشائخ، عظیم البرکت، عالی مرتبت، فضیلت الشیخ الحاج پیر اولیاء بادشاہ فاروق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین اعلیٰ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف. اور انتہائی قابل تعظیم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ باوقار روحانی اور ایمانی محفل جو زیر نگرانی پیکر اخلاص و وفا حضرت علامہ مولانا پیر محمد فاروق اشرف صاحب زیدہ شرفہ و مجدہ اور جملہ احباب، جملہ تنظیمات اور بالخصوص گنڈا کس کے جو عاشقان مصطفیٰ ہیں، انہوں نے اس محفل پاک کو انعقاد کیا. آج کی اس محفل کے اندر مخدوم ملت، شہباز طریقت، ولی عہد مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف حضرت قبلہ پیر احمد فاروق زاہد صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ نے یہاں پہ تشریف فرما ہونا تھا، لیکن کل وہ بیرون ملک دورے پہ، مختصر دورے پہ روانہ ہو گئے. تو انہوں نے قبلہ حضرت صاحب کو یہ عرض کی کہ چونکہ میں نے وہاں پہ وقت دیا ہوا تھا تو لہٰذا وعدہ خلافی نہ ہو جائے، آپ جو ہے وہ وہاں اس محفل کے اندر ضرور آپ شرکت فرما کے وہاں کے لوگوں کے اندر جو دربار عالیہ موڑا شریف کی ایک محبت و عقیدت ہے اس کو آپ شرف پذیرائی بخشیں. ورنہ قبلہ حضرت صاحب نے اس وقت بالکل بہت سارے لوگ دوروں کے حوالے سے، پروگرامات کے حوالے سے عرض کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ چونکہ آپ کے معمولات اور پھر اس دور کے اندر جو ہماری محفلوں کا ایک نظام بن چکا ہے، اس کے پیش نظر آپ بہت کم جو ہے وہ محفلوں کے اندر شرکت فرماتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ کے اس گنڈا کس کے علاقے کے اندر مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف کے سجادہ نشین یہاں پہ تشریف فرما ہے. میں مختصر وقت کے اندر، چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے اور مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے چند معروضات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میلاد پاک کی یہ بڑی بابرکت محفل پاک جاری و ساری ہے. حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے انسان کے دل میں جو محبت ہوتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص ودیت کردہ عطا ہوتی ہے کہ اللہ جس دل کو اپنے محبوب کی محبت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، جس زبان کو اپنے محبوب کے ذکر کے لیے رب کائنات چن لیتا ہے، جن علاقوں کے اندر اللہ اپنے محبوب نبی کے ذکر کو پسند فرماتا ہے اور وہاں ذکر کو جاری فرما دیتا ہے،
میں صرف محبت و عقیدت کے اندر ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ یہ متعدد سیرت کی کتب کے اندر آپ کو پڑھنے کے لیے ملے گا، کتاب المستظرف کے اندر بھی ہے، میزان الادیان کے اندر بھی ہے، حجت اللہ علی العالمین، اور اسی طرح تاریخ کی مستند کتابیں ابن عساکر وغیرہ نے بھی اس کو تحریر فرمایا ہے کہ حضور سید دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے 1000 سال کا عرصہ یمن کا بادشاہ جسے طبہ کہا جاتا تھا، وہ اس خواہش کے اندر کہ میں قرب و جوار کے جتنے علاقے ہیں ان کی سیر کو نکلوں اور ان علاقوں کی سیر کرو۔ طبہ ہمیری اپنے ملک یمن سے نکلتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لاہو لشکر لے کے نکلتا ہے۔ تقریباً 1,30,000 لوگ جو ہے وہ اس کے ساتھ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ 1,13,000 کی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سواریوں کے اوپر سوار ہیں۔ 12,000 اس نے اطباء اور حکما اپنے اس لشکر میں شامل کیے، اور 4,000 جو یہودیت کے بڑے بڑے عالم تھے، راہب تھے، ان کو اپنے اس لشکر کے اندر شامل کیا۔ یہ 2.5-3 لاکھ افراد پہ مشتمل لشکر جس علاقے کے اندر جاتا، وہاں کے لوگ اس کے استقبال کے لیے باہر نکل کے آتے، اور ہر جگہ پہ اس کے شاندار استقبال ہونے شروع ہو گئے۔ لیکن جب وہ یمن کا بادشاہ سفر کرتا کرتا مکہ المکرمہ کے اندر پہنچا تو وہاں پہ کوئی بھی شخص اس کی ملاقات کو لیے نہیں آیا، بلکہ ہر شخص اپنے کام کاج کے اندر مصروف رہا۔ جو دکاندار ہے وہ اپنی دکان پہ بیٹھا رہا، جو کسان ہے وہ اپنے کھیتوں کے اندر مشغول رہا۔ طبہ ہمیری کو بڑا تعجب ہوا اس بات کے اوپر کہ میں جس شہر کے اندر گیا، جس علاقے کے اندر گیا، وہاں کے لوگ مجھ سے بڑے متاثر ہوئے اور میرے استقبال کے لیے باہر نکل کے آئے، اور بڑا شاندار میرا استقبال ہوتا رہا، اور جن علاقوں سے وہ گزرتا تھا ان علاقوں کے لوگ بھی اس کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتے۔ اس نے جب اپنے وزراء سے یہ پوچھا کہ یہاں اس علاقے کے اندر ہم آئے ہیں تو یہاں لوگ ہمارے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلے، کسی نے ہمارا نوٹس نہیں لیا، جو شخص جس کام کے اندر مشغول تھا وہ اسی کام کے اندر لگا رہا۔ تو اس کے وزراء نے اسے یہ بتایا کہ یہ مکہ المکرمہ کی وادی ہے، اور یہاں پہ ایک ایسا گھر ہے جسے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں یہ اس بیت اللہ کے متولی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، خادم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے اس گھر کی خدمت کی وجہ سے کائنات ارضی کے اندر کوئی بھی شخص ان سے زیادہ عزت والا نہیں ہے، کوئی بھی شخص ان کے زیادہ وقار والا نہیں ہے، یہ اپنے سے زیادہ کسی کو عزت دار نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے ہیں، ہر ایک کے نزدیک اس گھر کا ایک خاص مقام و مرتبہ رہا ہے، اور رب کائنات نے ان کو اس گھر کا متولی اور خادم بنا کے رکھا ہے۔ اس لیے جتنے تو لشکر کے ساتھ لوگ لے کے چل رہا ہے، اتنے لوگ ان کے ساتھ ملاقات کے لیے پوری دنیا سے یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ پوری دنیا سے آنے والے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہیں، اس لیے انہوں نے تجھے کوئی خاص مقام نہیں دیا۔ بادشاہ کے دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں جب صبح اٹھوں گا تو اس گھر کو تباہ کر دوں گا، اس گھر کو گرا دوں گا، تاکہ جب یہ لوگ اس گھر کو بچانے کے لیے میرا مقابلہ کرنے آئیں گے تو میں انہیں مقابلہ کر کے مغلوب کر دوں گا، انہیں جو ہے وہ شکست دے کے اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے، ان کے پاس بڑی جو ہے وہ لاؤ لشکر ہوتے ہیں۔ اس نے دل کے اندر یہ خیال کیا اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا اس پہ برستا ہے، اس کی ناک اور منہ سے جو ہے وہ خون اور پیپ کی طرح ایک مادہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس نے طبیبوں اور حکیموں کو بلا کے کہا کہ یہ ہوا یہاں کی موافق نہیں آئی، پانی یہاں کا موافق نہیں آیا، میرا علاج کرو، یہ میرے
ناک اور منہ سے یہ پیپ کی طرح یہ مادہ کیوں جاری ہو چکا ہے؟ انہوں نے علاج معالجہ کیا، کہا بادشاہ سلامت یہ ہمارے سمجھ سے بالا تر ہے کہ آپ کس بیماری کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلیں یہ حکیموں اور طبیبوں کی سمجھ کے اندر یہ بات نہیں آتی، لہٰذا جو یہودیت کے 4000 عالم میں نے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے جو بڑے بڑے ربانیت کے علماء ہیں انہیں میرے پاس بلایا جائے تاکہ وہ میری اس مرض کا مجھے یہ بتا سکے کہ مجھے یہ مرض کیوں لاحق ہوئی۔ جب وہ علماء اس کے پاس آتے ہیں، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت یہ معاملہ کوئی زمینی نہیں دکھائی دے رہا، یہ کوئی آسمانی معاملہ ہے، یہ بتا کہ تیرے دل کے اندر کوئی غلط ارادہ تو نہیں آیا، کوئی غلط خیال تو پیدا نہیں ہوا؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہاں اس شہر کے باسیوں کے لیے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ جس گھر کے اوپر فخر کرتے ہیں میں اس گھر کو گرا دوں گا، یہ جس گھر کے اوپر اپنے آپ کو پوری کائنات کے اندر عزت دار سمجھتے ہیں میں اس گھر کو اس کی گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا۔ جب یہ میرے مقابلے کے لیے آئیں گے میں ان سے مقابلہ کر کے ان کو مغلوب کر کے اپنی سلطنت کے اندر اس علاقے کو شامل کر کے یہاں کے لوگوں کو اپنی رعا کے اندر شامل کر لوں گا۔ اس عالم ربانی نے کہا کہ بادشاہ سلامت اپنے ارادے سے توبہ کر لے، اس لیے کہ اس گھر کا مالک بڑی عظمتوں والا ہے، اس گھر کا والی بڑی عظمتوں والا ہے، جس گھر کے یہ خادم ہے، جس گھر کے یہ متولی ہے، اس مالک نے ان کو واقعتاً بڑی عزت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اپنے ارادے سے توبہ کر، رب تجھے شفا عطا فرمائے گا۔ اس طبہ ہیمیری نے، یمن کے بادشاہ نے اپنے اس خیال سے توبہ کی، رب کائنات نے اس کو شفا عطا فرمائی۔ صبح جب اٹھتا ہے اہل مکہ کے لیے تحائف کا اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کرتا ہے، انہیں ریشمی لباس کا طور تحفہ دیتا ہے، ان کی بڑی آؤ بھگت کرتا ہے۔ وہاں سے آگے کا سفر کر کے وہ آگے کی طرف جب نکلتا ہے، سفر کرتا کرتا جس جگہ پہ آپ مدینہ شریف ہے، میں آپ کو ایک ہی بات سناؤں گا لیکن محبت و عقیدت کے ساتھ سننے والوں کو اللہ مزید حضور کی محبت و عقیدت کے اندر اور زیادہ بڑھوتری عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی ہجرت کرتے کرتے جس جگہ پہ آج مدینہ شریف آباد ہے، جب اس جگہ پہ پہنچتے ہیں دیکھا کہ یہاں پہ آبادی کوئی نہیں، اس علاقے کے اندر کوئی رہتا نہیں ہے، وہاں پہ دیکھا کہ چاروں طرف پہاڑ ہیں، درمیان کے اندر ایک میدانی خطہ موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہاں پہ 2-3 لاکھ افراد چل رہے ہیں، لہٰذا یہ بڑی موزوں جگہ ہے، یہاں پہ ہم نے پڑاؤ کرنا ہے، اس جگہ پہ اپنے خیمے نصب کرو، یہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہے۔ طبہ ہیمیری نے جب وہاں پہ ٹھہرنے کا حکم ارشاد فرمایا، میرے بھائی رات کا جب وقت آتا ہے اس وادی کے اندر مسحور کن قسم کی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو یہودیت کا 4000 عالم تھا وہ اپنی خوابگاہوں سے اٹھ کے بیدار ہو جاتا ہے اور وہ سونگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار عجیب ماجرا ہے، یہاں پہ آبادی ہے کوئی نہیں، یہاں پہ گھر ہے کوئی نہیں، یہاں پہ خوشبوؤں کے درخت جو ہے وہ سوائے کھجوروں کے یہاں پہ ہم نے کوئی خوشبو کا درخت دیکھا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ مسحور کن قسم کی ہوائیں چل رہی ہے جن کے اندر خوشبو کا ایسا لطیف قسم کا مادہ شامل کر دیا گیا ہے کہ آج تک ہماری ناک نے ایسی خوشبو کو نہیں سونگا۔ میرے بھائی جب وہ خوشبو کو سونگتے ہیں اپنی کتابوں کو کھولتے ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جو نبی آخر الزمان آئے گا جس کو رب کائنات امام الانبیاء بنائے گا، جس کو رب کائنات خاتم الانبیاء بنائے گا، جس کو رب کائنات سید الانبیاء بنائے گا، جب وہ اپنے آبائی وطن کے اندر آئے گا اپنے لوگوں کو دین کی دعوت دے گا، وہ لوگ اس کی جان کے دشمن بن جائیں گے، وہ پہچان نہیں سکیں گے، وہ اس کو ستانا شروع کریں گے۔ جب گلیوں سے گزرے گا راستے کے اندر کانٹے بچھانا شروع کر دیں گے، لوگوں کے گھروں کے پاس سے گزرے گا آوازیں کسنا شروع کر دیں گے، اگر وہ عبادت کرے گا گلے کے اندر چادریں ڈال کے اسے ستانا شروع کر دیں گے۔ جو جو اس کا کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر آئے گا
اس کے دین کے اندر آئے گا وہ اس کا جینا بھی حرام کر دیں گے۔ آخر میں رب کائنات اس آخری نبی کو ہجرت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ وہ نبی جب اپنے آبائی گاؤں سے ہجرت کر کے جس وادی کو اپنا مسکن بنائے گا، جس وادی کے اندر اس نبی کا جائے مدفن بنے گا، رب نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے رب وہاں خوشبوؤں کا چھڑکاؤ فرما رہا ہے۔ کوئی ایک بھی بندہ یا رسول نعرہ نہیں لگانا، نعرہ نہیں لگانا۔ حضرت مہربانی، نعرے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں، نعرے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ تو یہ بات سنیں گے تو آپ کو نعرے کا مقصد حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہمارا مسلک نعروں کی گونج میں پہلے ہی اپنے عقیدے کھو بیٹھا ہے۔ نعروں کی گونج کے اندر ہم اپنے عقیدے پہلے ہی کھو چکے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ نعروں کی صدا کے اندر ہم نے اپنے علماء کی گفتگو کو گم کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ہمارا حشر اور نشر ہو رہا ہے۔ میں جو چند باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نعرہ لگائیں تو رسمی نعرہ نہ لگائیں، بلکہ آپ کا نعرہ اگر گھر کے بند کمرے میں بھی لگائیں تو آپ کو نعرہ عقیدہ سمجھ کے لگائیں، عقیدہ سمجھ کے لگائیں۔ اب اللہ کے نبی کے حوالے سے سیدنا آدم سے لے کے عیسیٰ تک کتابوں کے اندر ذکر ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ کیا نبی اپنی امتوں کے سامنے حضور کا ذکر فرماتے رہے یا نہیں فرماتے رہے؟ کیا قرآن کے اندر حضرت عیسیٰ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کیا اپنی امت کے سامنے حضرت عیسیٰ نے حضور کا میلاد پڑھ کے اللہ کے نبی کا نام مبارک بیان کر کے کیا نبی کی عظمت کو اپنی امت کے سامنے بیان فرمایا یا نہیں فرمایا؟ اب جب وہ یہودیت کے علماء ربانیین کتابیں کھول کے پڑھتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس جگہ کو رب اس نبی کا جائے مدفن بنائے گا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے جس جگہ پہ مسجد بننی تھی تب سے رب نے اس جگہ کو منتخب فرما لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح سوسائٹی بنتی ہے اور سوسائٹی کے اندر مسجد کی جگہ کو پہلے دن سے ہی کر لیا تھا، یہاں پہ گھر بنیں گے، یہاں پہ جو ہے وہ کمرشل ایریا ہوگا، یہاں پہ پارک ہوگا، یہاں پہ اسپتال ہوگا، یہاں پہ جو ہے وہ مسجد بنے گی۔ اسی طرح رب کائنات نے جب یہ کائنات بنائی ہے تب سے اللہ نے اپنے گھروں کے لیے جن جگہوں کا انتخاب فرمایا تھا، رب نے تب سے ان جگہوں کو یہ مقام عطا فرمایا کہ رب نے ان جگہوں سے پہلے دن سے ہی لکھ لیا تھا یہاں میری مسجد بنے گی۔ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں نا، جس جگہ بیٹھے، جب اللہ نے کائنات بنائی تب سے اس کا مسجد کے لیے الاٹمنٹ فرما دی۔ تو یار عقیدے کی بات بتاؤ کہ جس جگہ کو میرے نبی کا جائے مدفن بنانا تھا، تو کیا جب سے رب نے کائنات بنائی ہے اگر رب اپنے گھر کو یہ مقام عطا فرماتا ہے تو جس گھر کے اندر اللہ نے اپنے نبی کے جائے مدفن کو بنانا تھا اس جگہ کو رب نے کیا شرف عطا فرمایا، کہا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے رب اس جگہ پہ خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کر کے اپنے نبی کی وادی کو بسانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے رب نے اس جگہ کو خوشبو سے معمور فرما کے رکھا تھا۔ یہودیت کے عالموں نے جب خوشبو سونگی کہا نہیں یار یہ بات تو تھوڑی ہے، کتابیں کھولو، تحقیق کرو۔ کہا کہ اس نبی کا جو شہر ہوگا اس کے اندر گھاٹیوں کا ذکر بھی ہے، ایک ایک گھاٹی دیکھ رہے ہیں صبح کے وقت، وہ گھاٹی دیکھو یہ کتاب میں ذکر ہے، وہ کھجوروں کا جھرمٹ دیکھو یہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے، وہ وہاں صحرا دیکھو یہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ 4000 یہودیت کا عالم سر جوڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے جب بادشاہ یہاں سے کوچ کا حکم دے گا ہم میں سے کوئی بھی یہاں سے نہیں جائے گا۔ بادشاہ نے جب کوچ کا اعلان کیا، یہودیت کے جو 4000 عالم تھے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت تو چلا جا، لیکن ہم مر جائیں گے، یہاں سے ایک قدم آگے نہیں جائیں گے۔ تبا ہمیری نے کہا وجہ کیا؟ کہا وجہ یہ ہے کہ جو آخری نبی آئے گا ہجرت کر کے، رب جس شہر کے اندر ہجرت گاہ اسے بنا کے جائے مدفن اس نبی کا بنائے گا، یہ وہی جگہ ہے رب نے جس جگہ پہ ہمیں پہنچا رکھا ہے۔ میں مختصراً عرض کر دینا چاہتا ہوں، اب اس یہودیت کے عالموں نے جب یہ بات کی تو تبا ہمیری نے کہا مجھے سارے ثبوت دکھاؤ۔ ثبوت دکھائے، اس نے کہا ویسے نہیں، 4000 گھر، 4000 عالم ہو،
4000 بندہ تو نہیں لیکن 400 عالم میں یہاں پہ ٹھہراؤں گا، اور ان 400 عالموں کو میں گھر بنا کے دوں گا، اتنا ان کو جو ہے وہ میں زیادہ راہ دے دوں گا، اتنا ان کو سامان دے دوں گا کہ وہ جب تک اپنے معاملات کو یہاں سیٹ نہیں کرتے ان کے لیے یہ جمع پونجی کافی رہے گی۔ 400 گھر بنائے، گھر بنا کے ان لوگوں کو وہاں پہ ٹھہرایا۔ میرے بھائی، رب کائنات اپنے نبی کی ہجرت گاہ کو آباد فرما رہا ہے، اور اس کے لیے کائنات سے چن چن کے لوگوں کو وہاں پہ اللہ ٹھہرا رہا ہے۔ آج صحابہ کے حوالے سے لوگ بڑی کمزور گفتگو کرتے ہیں، میں ایک حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفانی واصطفی لی اصحابی، کہ رب نے مجھے حادثاتی طور پہ امام الانبیاء نہیں بنایا، خاتم الانبیاء نہیں بنایا، سید الانبیاء نہیں بنایا، بلکہ رب نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے مجھے چن کے یہ مقام عطا فرمایا، انتخاب کر کے مجھے یہ مقام عطا فرمایا کہ رب نے 1.25 لاکھ انبیاء کے اندر ایک کو ہی امام الانبیاء بنانا تھا، ایک کو ہی خاتم الانبیاء بنانا تھا، ایک کو ہی سید الانبیاء بنانا تھا، اور رب نے قرہ نکال کے مجھے یہ مقام نہیں عطا فرمایا، بلکہ رب نے میرا انتخاب کر کے چن کے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، اور کہا جس طرح رب نے چن کے مجھے یہ مقام عطا فرمایا، اسی طرح رب نے قیامت تک میری امت کے اندر جتنے میرے امتی آنے والے تھے، رب نے قیامت تک آنے والے میرے امتیوں میں سے چن چن کے جس کو میرا صحابی بنانا تھا، رب نے میرا دور عطا فرمایا، میرا زمانہ عطا فرمایا، میرا شہر عطا فرمایا، میرا کلمہ عطا فرمایا، میری مجلس عطا فرمائی، میری صحبت عطا فرمائی، اور رب نے اس کو درجہ صحابیت عطا فرمایا۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابی بندہ گلی سے گزرتے ہوئے نہیں بنتا کہ گزر رہا تھا اندر آیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ صحابی بندہ رشتہ داری سے نہیں بنتا، صحابی بندہ علاقائی بنیاد پہ نہیں بنتا۔ اگر صحابی کا یہی معیار ہوتا تو مکے کا کوئی بندہ غیر صحابی نہ ہوتا۔ اگر صحابی کا یہی معیار ہوتا تو اللہ کے نبی کا کوئی رشتہ دار بھی غیر صحابی نہ ہوتا۔ ابو لہب کے لیے اللہ قرآن کے اندر پوری سورت کو نازل کر کے اس کی مذمت نہ فرماتا۔ میرے بھائی، صحابیت کے لیے رب چن چن کے بلال حبشے میں ہے۔ بلال بیٹھا کیوں ہے؟ زمانہ اسی لیے دیا تھا، دور اسی لیے دیا تھا، جا جا کے مدینے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے صحابی بن جا۔ اے سہیب، روم کے اندر کیوں بیٹھا ہے؟ جا جا کے میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے میرے نبی کی صحابیت میں داخل ہو جا۔ اے سلمان، فارس میں کیوں بیٹھا ہے؟ نبی کا زمانہ اسی لیے عطا فرمایا، جا جا کے میرے نبی کا دیدار کر کے صحبت میں بیٹھ کے میرے نبی کی امت میں داخل ہو کے صحابی کے درجے پہ چلا جا۔ جو لوگ صحابہ کے لیے ترازو رکھ کے تول تول کے بول رہے ہیں نا، میں انہیں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ میرے بھائی، رب نے صحابی کو حادثاتی صحابی نہیں بنایا، بلکہ رب نے چن چن کے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، یہ چن چن کے عطا فرمایا۔ اب رب کائنات کے محبوب کریم کے لیے رب شہر آباد فرما رہا ہے۔ 1000 سال پہلے رب کیا کر رہا ہے؟ شہر آباد فرما رہا ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ میرے بھائی، اب مکہ المکرمہ والوں کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہوتے، لیکن مکے والے نکالنا چاہتے ہیں، جان کے دشمن بن گئے، خون کے رشتہ دار ہیں، ساری زندگی حضور نے وہاں گزاری، صادق اور امین بھی کہتے ہیں، آپ سے اچھا کسی کو نہیں مانتے، آپ کے کردار کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ مکے والے اپنے ہو کے غیر بنے بیٹھے ہیں، اور مدینے والے غیر ہو کے اپنے بنے بیٹھے ہیں۔ یہ تو بات سوچنے والی ہے۔ مکے والے اپنے ہو کے پہچان نہیں رہے، مدینے والے بن دیکھے پہچان چکے ہیں، اور ادھر سے یہ نکال رہے ہیں، مدینے والے ادھر سے پیغام بھیج رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو پہچان نہیں سکے، یہ آپ کی قدر و منزلت کو نہیں جانتے، آپ ہجرت کر کے مدینہ شریف کے اندر آ جائیے،
کوئی 1-2 صدیوں کی بات نہیں، 1000 سال ہو چکا ہے ہم آپ کی محبت کے اندر اس وادی میں بیٹھے ہوئے، 1000 سال ہو چکا ہے آپ کی محبت کے اندر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی بڑے ایمان سے بتا کہ وجہ کیا ہے۔ آج میں اگر کسی بچے کو کہوں بیٹا اٹھ کے نعت پڑھ، وہ کہے گا استاد جی یاد نہیں، پڑھ تو لیتا ہوں یاد نہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ میرے آقا مدینے کے اندر جا رہے ہیں تو مدینے کی بچیاں ایسی نعت پڑھ رہی ہے کہ قیامت تک کوئی امتی حسان کے بعد ایسی نعت پڑھ نہیں سکتی۔ کیا کہتی ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی۔ لوگوں دیکھو وہ ثنیات کی گھاٹیوں کی طرف دیکھو، کسی ایک بچی نے نہیں پڑھا، بنو نجار کی جتنی بچیاں تھی، بڑھئی قبیلے کی جتنی بچیاں تھی، سارے محلے کے اندر ریہرسل ہو رہی ہے، سارے محلے کے اندر اللہ کے نبی کے استقبال کے لیے بچیاں نعتیں تیار کر رہی ہیں، عورتیں گھروں کو تیار کر رہی ہیں، اور مرد کام کاج سے فارغ ہو کے ہر روز ان راستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جو راستے مکہ شریف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تاریخ دان اس بات کا انکار کر دے، کوئی مورخ اس بات کا انکار کر دے کہ اہل مدینہ نے میرے نبی کا استقبال اس طرح کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں کو پتا کہاں سے چلا؟ ماں گھر کا کام کر رہی ہے، اس نبی کا ذکر کر رہی ہے، بیٹی سن رہی ہے، باپ کھیتوں میں کام کر رہا ہے، اس نبی مرسل کا ذکر کر رہا ہے، بیٹا پاس کھڑا ہے سن رہا ہے، غلام سن رہا ہے کہ وہ آقا ہمارے آئیں گے، وہ نبی مرسل آئیں گے جس کے بعد کسی نے نبی بن کے کائنات میں نہیں آنا۔ پھر میرے آقا نے جب مدینے کی وادی میں قدم رکھا تو پھر کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس گھر کے اندر سے محمد عربی کی محبت کے سمندر جاری نہیں ہوئے۔ لوگ راستوں میں کھڑے ہو گئے، میں آخری بات بس کر کے اجازت چاہوں گا، لوگ راستوں میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لے کے آئے۔ ہر کوئی بھائی کیوں؟ کہا میرا گھر بہت بڑا، میرا صحن بہت بڑا، میری حویلی بہت بڑی، آپ سے ملنے کے لیے 2-4 ہزار بندہ آئے گا تو میرے گھر کے صحن کے اندر وہ لوگ سارے آرام سے بیٹھ جائیں گے۔ دوسرا کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر چلیے۔ آپ نے کہا وجہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چلیں گے، میں یہاں کا ایک مالدار آدمی ہوں، امیر ترین آدمی ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے 2-4 ہزار بندہ آئے گا، ان کے کھانے کا میں بندوبست کر لوں گا، لنگر کا اہتمام کر دوں گا۔ میرے بھائی ایک عقیدے کی بات بتاتا چلا جاؤں، ہر نقیب کی بات میں نہیں کر رہا، ہر نعت خان کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن جو میرے ذمہ بات ہے نا وہ میں کرنا اس لیے چاہتا ہوں کہ اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق کے عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے۔ ہجرت کی رات حضور کے ساتھ کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب نے سنا ہے کہ صدیق اکبر غار کے اندر گئے اور آپ نے غار کو صاف فرمایا، اپنے جسم کے تن کے لباس کو پھاڑ کے سوراخوں کے اندر دیا، ان کپڑوں کے ساتھ غار کی صفائی فرمائی، ایک سوراخ بچ گیا جس پہ اپنی ایڑی رکھی، اس پہ کسی کو شک ہے؟ ہر کسی نے یہ سنا ہے۔ میں یہاں ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، چشتیوں کے سرخیل سیال شریف کے میں کہوں گا کہ طریقت کے مینارہ نور، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہاں تک تو خطیب آپ کو سناتے ہیں کہ صدیق اکبر نے غار کو صاف فرمایا اور کہا یا رسول اللہ اب آپ اندر آ جائیے۔ اب رب چاہتا تو اس غار کو پہلے ہی اللہ ان چیزوں سے پاک کر دیتا، رب چاہتا تو اس غار کو رب پہلے ہی پاک اور صاف فرما دیتا، لیکن صدیق اکبر اندر گئے، غار کو صاف فرمایا، سارے سوراخ بند فرمائے، پھر کہا یا رسول اللہ اندر آ جائیے۔ آپ فرمایا کرتے تھے خطیب یہاں تک بتاتا ہے، فقیر اگلی بات بتاتا ہے، صدیق نے غار کو صاف نہیں کیا بلکہ اللہ کے نبی نے قیامت تک آنے والے امتیوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے میرے امتیوں، اگر چاہتے ہو کہ نبی کی محبت میرے دل میں آئے
تو پہلے صدیق اکبر کی محبت لے کے آؤ. صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر. کہا کہ پہلے نعرے جو مرضی لگاتے رہو، باتیں جو مرضی کرتے رہو، نقیب جو تمہیں مرضی کہتا رہے، لیکن جب تک صدیق اکبر کی محبت تمہارے دل کے اندر نہیں آئے گی، صدیق تمہارے دل کو پاک نہیں کرے گا، میرا نبی اس وقت تک تمہارے دل کے اندر نہیں آئے گا. یہ جو بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ گھر میں جا کے سوچنا، گھر میں جا کے سوچنا. پھر آپ کو صدیق اکبر کو صرف عقیدے کے طور پہ نہیں کہیں گے صدیق کا پہلا نمبر، بلکہ اگر دل میں بھی جگہ دو گے تو نبی کے بعد صدیق اکبر کو نمبر دو گے. اس لیے کہ فرمایا کہ صدیق غار نہیں، قیامت تک میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں اس غار میں قدم نہیں رکھتا جس کو صدیق صاف نہ کرے. تمہارے دل کے اندر صدیق کی محبت نہ ہو، اس دل کے اندر کیسے جا سکتا، اس دل کے اندر کیسے جا سکتا ہوں میں؟ اس دل کے اندر نہیں جا سکتا جس دل کے اندر میرے صدیق کی محبت نہ ہوگی. اور صدیق اکبر کے بارے میں حضرت شعر سنا دوں. کسی نے کہا تھا نا، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. قیامت کے دن کوئی کہاں سے اٹھے گا، قیامت کے دن کوئی کہاں سے اٹھے گا. اور نقش بندیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا پیشوا پہلو مصطفیٰ سے اٹھے گا، پہلو مصطفیٰ سے اٹھے گا. میں اپنے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں اہل سنت کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں اپنے سلف صالحین کے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہوں. ہم اللہ کے نبی کے سارے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، ساری آل سے محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کا معیار رکھو، معیار رکھو، محبت کا معیار رکھو. مزار و غار کے ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. اور میرے آقا کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، حضور کے روزہ انور سے کوئی اعلیٰ جگہ ہے کائنات کے اندر؟ کوئی اعلیٰ ہے وہاں پہ؟ کوئی اعلیٰ ہے؟ جنت اعلیٰ ہے؟ میرے سرکار کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ. حضور کا حجرہ، حضور کا مزار مبارک کہاں ہے؟ عائشہ حجرہ کے اندر، عائشہ حجرہ کے اندر. میرے آقا کا روزہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے، تیری بیٹی کا گھر ہے وہ. قرابت ہو تو ایسی ہو، قرابت ہو تو ایسی ہو. اور اٹھایا سرکار دو عالم کو اپنے ان کندھوں پر، خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. اور تیری پاکیزہ بیٹی پر لگی تہمت جس دم، خدا نے خود صفائی دی، طہارت ہو تو ایسی. ہر کوئی کہتا یا رسول اللہ میرے گھر آئیے، وہ بات گھر کی کر رہا تھا. آپ بھی کہتے ہو نا یا رسول اللہ میرے گھر آئیے. اور اللہ کا نبی تب تک نہیں آئے گا جب تک عقیدہ درست نہیں کرو گے. صدیق اکبر کی محبت کو دل میں بسا کے، اصحاب رسول کی محبت کو دل میں بسا کے، اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں بسا کے، پھر میرے نبی کو دعوت دو. میرا نبی تمہارے دلوں کو آباد فرما دے گا. یہ ترازو رکھ کے جب تولنے پہ لگ جاؤ گے اور تول تول کے بولنے پہ لگ جاؤ گے تو پھر میرا نبی گھر تو دور کی بات ہے، میرا نبی تمہاری طرف چہرہ بھی نہیں فرمائے گا. عقیدے کی بات ہے. ہر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے گھر آئیے. اللہ کے نبی نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا خلو سبیلہا فإن ناقتی مامورۃ من اللہ. لوگوں ہٹ جاؤ، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. اس کو پتہ ہے یہ کس کے گھر جائے گی. مولوی کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں، دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. او بدبخت آدمی، جس اونٹنی پہ میرا نبی سوار ہو جائے رب اس کو بھی غیب عطا فرما دیتا ہے. میری اونٹنی کو پتا ہے کہ کس کے گھر میں ٹھہرنا ہے. اور لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا؟ محبت و عقیدت کا نظارہ دیکھو. لوگوں نے کہا اب نبی کو چھوڑو، اونٹنی کو لالچ دو. کوئی سبز چارہ لے کے کہتا ہے اونٹنی میرے گھر آ جا. کوئی ہاتھ کے اندر اناج لے کے کہتا ہے اونٹنی میرے گھر آ جا.
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تجھ پہ چھوڑ دیا ہے کہ جس کے گھر تو جائے گی اللہ کا نبی اسی کا مہمان بنے گا. اور گلیوں کی حالت مسلم شریف میں ہے کہ فصائد الرجال والنساء فوق البیوت فتفرق الغلمان والخدم فی الترک فینادون یا محمد یا رسول اللہ. بچیاں گنگنا رہی ہیں کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع. دنیا والو دیکھو اللہ نے نبوت کا چاند وہ ثنیہ پہاڑیوں سے طلوع فرما دیا ہے. مرد مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہیں, عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہیں, اور غلام اور بچے گلیوں میں دوڑ رہے ہیں. فینادون یا محمد یا رسول اللہ, جا نبی اللہ, جا رسول اللہ. کہتے ہیں لوگوں دیکھو اللہ نے اپنا رسول ہمیں عطا کر دیا. گویا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فضل رب العلا, اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. میں ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں, انشاءاللہ تاجدار موڑا شریف غریب النواز موڑوی حضرت پیر زاہد خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک جو زاہد آباد شریف ترنول میں ہوتا ہے, انشاءاللہ دسمبر کے پہلے ہفتہ اور اتوار کو ہر سال جو ہے یہ زاہد آباد شریف کے اندر بڑے تس کو احتشام سے انعقاد کیا جاتا ہے. اس دفعہ انشاءاللہ 3 اور 4 دسمبر پہلا ہفتہ اور اتوار, انشاءاللہ پہلا جو اتوار ہوگا دسمبر کا زاہد آباد شریف ترنول کے اندر یہ خرم